अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोज़ल को कैसे लिखना है। अगर जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं फ्रीलांसिंग से, तो हम इसकी जो क्लाइंट्स है जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था, तो हम उसको एक प्रपोज़ल लिखेंगे कि प्रपोज़ल कैसे लिखना है। उसकी जो है ना कुछ रूल रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन भी मैं डिस्कस करूँगा। हम इसको एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे और इसको वर्ड में लिखेंगे कि प्रपोज़ल को कैसे लिखना है। जब भी कोई प्रपोज़ल लिखती हो तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखो, कम से कम लिखो, टू द पॉइंट बातें लिखो। प्रपोज़ल की जो फ्रीलांसिंग की जो क्लाइंट्स है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी 2-3 पेजेस का जो है ना प्रपोज़ल देखें। तो इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा और क्या लिखना है उसमें जो है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक वर्ड लिखूँ, वर्ड में बनाऊँगा प्रपोज़ल। इस पर क्लिक किया। अभी देखो मैं इसकी क्या करूँ, नोट्स लिखूँ, प्रपोज़ल लिखूँगा कि प्रपोज़ल कैसे लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखे हाउ टू राइट प्रपोज़ल, प्रपोज़ल फॉर फ्रीलांसर, फ्रीलांसर क्लाइंट्स। तो ये हमारा हेडिंग था जो मैंने आपको लिख दिया, हाउ टू राइट प्रपोज़ल फॉर फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स। तो इसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे, हाय, हम लिखेंगे हाय, आई एम रेहान। ठीक है, नीचे लिखो। नीचे क्या लिखना है, आपको नीचे लिखना है वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वर्किंग ऑन मोबाइल एप्स डेवलपमेंट। तो आप उसको क्या करना है, शो करना है कि हम जो है ना वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी हम एक टीम के काम कर टीम की, यानी एक टीम है हमारे पास, हम उस टीम वर्क काम करती है। तो आप अपनी स्किल्स के बारे में बताओगे कि वी आर अ टीम एक्सपर्ट ऑफ वर्किंग मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स के बाद वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के बाद आप उसको लिखो गेम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, PHP, वर्डप्रेस। तो आप इसमें जो है ना और भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कहा था कि आप टू द पॉइंट बात लिखोगे। इसमें आप ये नहीं करोगे कि आपने जो है ना ये किया था कि आप जो है ना इसको लंबी सी कहानी लिखो, नहीं ना, ये कहानी जो है ना वो फ्रीलांसिंग की जो क्लाइंट्स है वो पसंद नहीं करता। तो इसलिए जब भी प्रपोज़ल लिखना है तो आप इसको टू द पॉइंट बात करो। जैसे मैंने अभी लिख दिया, वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ऑन मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, PHP, वर्डप्रेस। तो क्लाइंट को ये पता चल गया कि ये जो है ना एक टीम है, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस है इस वर्क में। मोबाइल्स की जो एप्स है इसकी जितने भी है ये मैंने डिस्कस किया, लिख दिया। लेकिन इसके बाद आप क्या करो, नीचे लिखो जो आपका एक्सपीरियंस है
یعنی آپ لکھو ریلیونٹ اسکلز آپ کا کیا ہے اینڈ ایکسپیرئنس. تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو اسکلز ہیں آپ اس کی کیا کرو، اس کو پورٹ فولیو دکھاؤ، اپنا ویب سائٹ دکھاؤ. اس کی کچھ اور بھی جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا تھا اس کلائنٹ کو اور میں نے وہ کام کیا. تو بات ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو بہت یعنی جتنا آپ کی اٹریکٹیو ہوگا اتنا آپ کو آپ کی پروجیکٹس کو ملنے کی چانسز زیادہ ہوگی. تو اس کے بعد کیا لکھوں، اس کے بعد لکھو ویب سائٹ. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا ویب سائٹ کی جو پریکٹیکل کام آپ نے کیا تھا وہ دے دوں. لیٹ سپوز میں دے دوں آن لائن سافٹ ٹیچ.com. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس لنک پر آپ اس لنک پر کلک کرو، اس کو چیک کرو میری پورٹ فولیو کو. میں نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنایا. اگر آپ کے پاس ایپس ایکسپیرینس ہے یا ایپلیکیشن پورٹ فولیو ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح ہی لکھو. اس کا بھی لنک جو ہے نا آپ نے جتنا آپ نے کام کیا تھا وہ لنک دے دوں. لیکن میں فی الحال یہ لنک دے دوں گا. اس کے بعد لکھو آپ نے جب اس سے بات کیا تھا تو اس سے ایک اور بات لکھو جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے. آپ اس کو کہو کہ اگر مزید کام کرنا ہے آپ کو تو میرے ساتھ کانٹیکٹ رکھو اور میرے ساتھ چیٹ کرو تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا سا کام پرووائڈ کروں گا، لیکن آپ کی جو ٹائم ہے اس کے مطابق. لیکن یہ بات تو ضروری بھی ہے، جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ لیتے ہو کوشش کرو جتنا کلائنٹس نے آپ کو ٹائم دے دیا اس ٹائم میں آپ کمپلیٹ کرو. کیونکہ بات ایسے ہے کہ اگر آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو کلائنٹ آپ پر پھر بھروسہ نہیں کرتا. تو کوشش یہ کرو کہ آپ جتنا بھی جو ہے نا پروجیکٹ کرتے ہو اس کو ٹائم ڈیلیور کرو تاکہ آپ کی کلائنٹس جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن گیا تو وہ کلائنٹ پھر آپ کو فیوچر میں اور پروجیکٹس بھی دے دے گا. تو اس لیے جو ہے نا جب بھی کوئی بیڈز لگاتے ہوں تو اس کو دیکھو بڑے سے بڑے پروجیکٹس پر بیڈز لگاؤ، لیکن کوشش کرو جو بڑی کمپنی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو تاکہ اس کی جو پروجیکٹس ہے وہ پروجیکٹس اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو اس سے آپ کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہو. تو لاسٹ میں لکھوں کنٹیکٹ ٹو می ٹوڈے ٹو اسٹارٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یعنی آپ میرے ساتھ مجھے پروجیکٹ دیتے ہو تو میرے ساتھ کنٹیکٹ کرو کہ ہم ابھی آپ کی پروجیکٹ سٹارٹ کریں. آئی نو آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم آپ کی جو ہے کیا کرنا ہے، آپ کی رپلائی کا ہم ویٹ کرتے ہیں، آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں. آخر میں لکھو کنگ ریگارڈس ریحان نام لکھوں. آپ نے جو ہے نا ڈیپینڈ کرنا ہے آپ کی جو بھی نام ہے اس کو یہ لکھوں. لیکن آپ جو ہے نا جب پروپوزل لکھتے ہو تو اس کی جب کوئی پروجیکٹس پر بیڈ لگاتے ہو یا کوئی پروپوزل لکھتے ہو تو آپ اس کو یہ لکھو کہ ہم آپ کی پروجیکٹس کی اتنا پیسے لے لیں گے. اگر آپ کی کیلکولیشن کا پتہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ کو کیلکولیشن کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہوگا
اس کو کیلکولیشن کیسے کرنا ہے. تو بات ایسا ہی یہ تھا آج پروپوزل جو میں نے لکھ دیا بہت کم وردوں میں نے اس کو صرف یہ کہا تھا وی آر اے ٹیم آف ایکسپرٹ ورکنگ آن موبائل ایپس ڈیولپمنٹ, ویب ڈیولپمنٹ, ڈیزائننگ, گیم ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, پی ایچ پی, ورڈ پریس وغیرہ. تو اس میں نے پھر ریلیونٹ اسکل جو میرا تھا اس کی پورٹفولیو کی لنکس دے دیے, اور پھر میں نے اس کو کہا تھا کنٹیکٹ ٹو می ٹوڈے ٹو اسٹارٹ اے پروجیکٹ. آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو, کائنڈ ریگارڈس ریحان. تو یہ تھا آج ایک اسمال جو ہے نا کیا تھا ہمارا پروپوزل تھا. تو اس پروپوزل کو جب بھی آپ دیکھتے ہو تو ایڈوانس کوشش کرو کہ کم سے کم ورڈ لکھو. اگر آپ نے 2-3 پیجز کو لکھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایپ ہے پلے اسٹور میں یا آئی ٹون اسٹور میں, ایپ اسٹور میں ہے یا ایسٹ اسٹور میں, یعنی گیم ڈیولپر ہوں, تو آپ ادھر جو ہے 1-2 لنکس دے دو. ادھر میں نے لنک تو نہیں دیا لیکن آپ اس کی جو ہے نا لنکس بھی دے سکتے ہو. تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ہمارے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو. تو انشاءاللہ فریلانسنگ کی جتنا بھی کورس ہے ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے اور پریکٹیکل بھی کریں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو دعاؤں میں یاد رہو. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.